سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا السلام علیکہ یا موسی کاظم السلام علیکہ یا موسی کاظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے آج اس پروگرام میں 25 رجب المرجب باب الحوائج حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ہم آپ کے اخلاق و کردار اور آپ کی بتائی ہوئی کچھ نصیحتوں کے ذریعے خود کی اصلاح کریں۔ فرزند رسول حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام تقریباً 35 سال مسند امامت پر فائز رہے، جس میں زیادہ تر حصہ آپ کا قید و بند میں گزرا یا جلا وطن رہے، مگر آپ نے مشکلات سے بھری ہوئی زندگی اور قید و بند میں بھی امامت کے تمام فرائض کو بخوبی انجام دیا۔ آپ نے اپنا مثالی کردار پیش کر کے بتا دیا کہ زندگی کے سخت حالات میں بھی کبھی ہار نہیں ماننا چاہیے۔ زندگی میں کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ آ جائیں، خداوند کریم کی اطاعت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلنا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ اگر قرآن مجید نے صبر و نماز سے مدد لینے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، تو امام موسی کاظم علیہ السلام پر جتنا بھی ظلم ہوتا آپ صبر اور نماز کا سہارا لیتے۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام ہر مناسب وقت سے فائدہ اٹھا کر نماز اور خدا سے مناجات میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام نے جن حالات میں زندگی گزاری اس میں صبر کرنا آسان نہ تھا، مگر آپ نے ان حالات میں بھی خداوند کریم کا شکر ادا کیا۔ بصرہ کے زندان کا داروغہ عیسیٰ بن جعفر کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ امام علیہ السلام پر ہر لحاظ سے نظر رکھوں، یہاں تک کہ چھپ چھپ کر ان کی دعاؤں اور مناجات کو سنتا تھا، مگر وہ صرف بارگاہ خداوندی سے طلب رحمت اور مغفرت کرتے، اور وہ اس دعا کی بہت زیادہ تکرار فرماتے تھے۔ وہ دعا جو اس نے نقل کی ہے وہ یوں ہے کہ خدایا تو جانتا ہے کہ میں تیری عبادت کے لیے ایک تنہائی کی جگہ چاہتا تھا، اب جب کہ تو نے ایک ایسی جگہ میرے لیے مہیا کر دی ہے تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ کا پورا کردار، ایک طرف اگر ہم صرف آپ کا لقب کاظم ہی دیکھیں تو عالم انسانیت کو صبر و تحمل کا پیغام دینے کے لیے کافی ہے۔ کاظم یعنی غصے کو پی جانے والا۔ آپ کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ آپ نے ظلم اور سختیوں کے باوجود کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ آپ نے ہر مشکل دور میں صبر کر کے دنیا کو صبر کا پیغام دیا۔ اگر قرآن مجید نے غصے کو پی جانے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو راحت اور سختی ہر حال میں انفاق کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، تو امام موسی کاظم علیہ السلام نے اپنے کردار سے اس کی ایسی بہترین مثال پیش کی کہ آپ نے بد اخلاقیوں کا بھی بہترین اخلاق سے جواب دیا۔ تاریخ میں آپ کے بہترین اخلاق کے بہت سے واقعات درس آمیز موجود ہیں، جیسا کہ آپ کا مشہور واقعہ کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جو آپ کو اذیت دیتا تھا، آپ کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیا کرتا، اور آپ کے جد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں غلط بیانی کرتا، غلط الفاظ بولتا، لیکن آپ کبھی اسے کچھ نہیں کہتے، یہاں تک کہ آپ کے دوستوں نے یہاں تک کہا کہ آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم اسے ٹھیک کر دیں۔ آپ انہیں ہر طرح کی بد اخلاقی سے انہیں منع کرتے۔ پہلے آپ نے صبر کے ذریعے اسے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی، مگر جب آپ کی خاموشیوں اور آپ کے صبر کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا تو آپ نے اس کے کام کی جگہ کو پتہ کیا، تو معلوم ہوا کہ مدینے میں فلاں مقام پر وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے۔ آپ اس کے کھیت پر گئے تو اس وقت وہ شخص اپنے کھیت پر کام کر رہا تھا۔ آپ اس کے قریب پہنچے اور اسے پوچھا کہ بھائی، اس کھیتی پر تمہارا کتنا خرچ ہوا؟ اس نے کہا 100 اشرفی۔ آپ نے اس سے پھر پوچھا کہ اس کی پیداوار کتنی ہوگی؟
اس نے کہا میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کھیتی خیر و عافیت سے اگ جائے تو تمہیں اس سے کتنی پیداوار کی توقع ہے، امید ہے؟ اس نے کہا 200 اشرفی۔ پھر امام علیہ السلام نے اسے تھیلی دی جس میں 300 اشرفیاں تھیں اور فرمایا تمہاری کھیتی اپنی جگہ موجود ہے اور جس کی تم کو توقع ہے یا تم توقع رکھتے ہو اسے بھی خدا انشاءاللہ پورا کرے گا، اور میری طرف سے بھی یہ قبول کرو۔ یہ دیکھ کر وہ سخت شرمندہ ہوا اور اٹھ کر آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور آپ سے معافی مانگنے لگا۔ آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ اس واقعے کے چند دن بعد وہ شخص مسجد میں بیٹھا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو اس نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کسے اپنا پیغام پہنچانے والا قرار دے۔ اس کے ساتھ اس کے دوست بیٹھے تھے، وہ اس کی اس دلی عقیدت پر حیرت زدہ ہوئے اور اسے کہنے لگے کہ تمہارے نظریات پہلے تو کچھ اور تھے اور آج تمہارے نظریات کچھ اور ہیں۔ اگر امام علیہ السلام بھی اسی کے انداز میں جواب دیتے تو وہ امام علیہ السلام کے کردار سے متاثر ہو کر امامت پر ایمان نہ لاتا، مگر امام علیہ السلام اس کے ساتھ نیکی اور احسان کر کے اسے راہ راست پر لے آئے اور دنیا کو پیغام دے دیا کہ اگر کبھی ایسے حالات سے سامنا ہو جائے تو اپنے غصے کو قابو کر کے نیکی اور احسان کے ذریعے اپنے کردار کو پیش کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے غصے کو ضبط کر کے انتقام لینے کے بجائے صبر و سکون سے رہنے کے فائدے بتائے تاکہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے کو لوگوں سے روک لے خدا قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ ناظرین، امام علیہ السلام نے صرف غصے پر قابو پانے کی نصیحت کر کے انسان کو بہت سی برائیوں سے بچنے کا راستہ بتا دیا، کیونکہ غصہ ایسی بری صفت ہے جس سے انسان میں اور بہت سی اخلاقی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو انسان کی آخرت اور دنیا دونوں کو تباہ کر دیتی ہے، مثلا جھوٹ، حسد، غیبت، کینہ وغیرہ۔ تو ناظرین، پروگرام کے آخر میں یہ دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہم سب کو تمام اخلاقی برائیوں سے بچنے اور ائمہ اہل بیت طاہرہ علیہم السلام کے پیغامات سے درس حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔